بچے کے کان میں اذان دینے کی کوئی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کوئی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے خود ہی عمل کیا ہو، بچے کے کان میں اذان دی ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عن عبید اللہ ابن ابی رافع عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن ابن علی حین ولدته فاطمہ۔ سنن ابی داود ہے اور مسند امام احمد ہے۔ ابو داود کے اندر حدیث نمبر ہے 5105۔ عبید اللہ بن ابو رافع اپنے والد ابو رافع سے روایت کرتے ہیں۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے کان میں آذان جیسی نماز کہتے ہوئے سنا جب فاطمہ نے حسن کو جنم دیا۔ روایت اور حدیث ضعیف، اور سنن نبی داود کی یہ روایت جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1514 پر ہے۔ فضیلت الشیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے اور وجہ ضعف اس میں عاصم بن عبید اللہ ہے جو کہ ضعیف ہیں، اور حدیث کی سند کچھ یوں ہے: حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن سفیان حدثنی عاصم بن عبید اللہ عن عبید اللہ بن ابی رافع عن ابیہ۔ تو اس روایت میں عاصم بن عبید اللہ ضعیف ہے، اس لیے روایت سندن ضعیف ہے۔ ہاں، امت کا تواتر کے ساتھ اس پر عمل ہے، کوئی اذان دے گا تو بدعتی قرار نہیں پائے گا۔ اور بچے کے کان میں اقامت کہنا یہ سرے سے ثابت نہیں ہے۔ اقامت کے حوالے سے روایت ضعیف ہے اور یہ روایت مسند ابی یعلا میں ہے۔ عن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له فاذن فی اذنہ الیمنی واقام فی اذنہ الیسری لم تضرہ ام الصبیان۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس ضعیف روایت کے بقول، جس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہو اور وہ بچے کے کان میں دائیں کان کے اندر آذان کہہ دے اور بائیں کان کے اندر اقامت کہے تو اس بچے کو بچوں کی مرگی نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے، فقط بچے کے کان میں آذان دینا جائز ہے، لازمی